وبه نستعین اما بعد اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ بات چل رہی ہے کہ تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کی کہ یہ کیوں آتی ہے اور کیسے آتی ہے اور ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہو چکی ہے اور بقیہ گفتگو اس ویڈیو میں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام سے زیادہ محبوب اللہ کا کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے بارے میں حدیث میں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے۔ پھر جو شخص انبیاء علیہ السلام سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اور جتنا تعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس پر اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جن کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے، لیکن ان پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ چنانچہ آگ میں ان کو ڈالا گیا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ غرض کے بڑی بڑی آزمائشیں ان پر آئی۔ یہ تکلیف کیوں دی گئی؟ تاکہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ چنانچہ جب تکلیف پر قیامت کے روز اس پر انعام فرمائیں گے تب لوگوں کو پتہ چلے گا ان تکالیف اور مصیبت کی کوئی بھی حیثیت نہیں اور وہ اس تکلیف کو بھول جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تکالیف اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کو انعام عطا فرمائیں گے تب دوسرے لوگ دیکھ کر یہ افسوس کریں گے کہ کاش مجھے بھی بہت زیادہ تکلیفیں آتی اور میں بھی اسے برداشت کرتا اور اس پر صبر کرتا، تاکہ آج میرے بھی درجات بلند ہو جاتے، اور کاش ہماری خالیں کینچی سے کاٹی جاتی اور ہم اس پر صبر کرتے تاکہ ہمارے بھی درجات بلند ہوتے۔ حضرت اشرف علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس تکلیف کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے جسم پر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کے لیے آپریشن لکھ دیا۔ اب اس کو معلوم ہے کہ آپریشن میں چیر پھاڑ ہوگی، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ ڈاکٹر سے درخواست کرتا ہے کہ میرا آپریشن کر دے اور دوسروں سے سفارش بھی کراتا ہے اور اس کو فیس بھی دیتا ہے، گویا کہ اس مقصد کے لیے فیس دے رہا ہے کہ آپ میرا آپریشن کریں، مجھے چیر پھاڑ کرے۔ وہ اس لیے سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ جان رہا ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں مجھے جو تکلیف ہوگی وہ چند روز کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس آپریشن کے بعد مجھے جو صحت ملنے والی ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے نزدیک یہ تکلیف کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جو ڈاکٹر چیر پھاڑ کر رہا ہے بظاہر چیر پھاڑ کر رہا ہے، لیکن اس مریض کے لیے اس سے زیادہ مشفق اور مہربان کوئی نہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے اس کے لیے صحت کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو گویا اس کو آپریشن ہو رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ پاک صاف ہو جائے، اور جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکالیف آتی ہے وہ اس بندوں کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یعنی ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے مالوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے اعز و اقارب ملنے جلنے والوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان مشکل ترین آزمائشوں میں صبر کرے اور یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات اس لیے تکلیف دیتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت حکیم الامت اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے، ایک شہر میں دو آدمی دونوں مرنے کے قریب تھا، ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا۔ ان دونوں کو ایک شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کا شوق پیدا ہوا اور وہاں پر قریب میں کہیں مچھلی ملتی نہیں تھی۔ اسی طرح اس مسلمان کے دل میں روغن زیتون کھانے کا شوق پیدا ہوا، حالانکہ روغن زیتون اس کے الماری میں رکھا ہوا تھا لیکن اسے یاد نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا، ایک کو اس یہودی کے پاس بھیجا کہ مچھلی لے جا کر کے اسے تالاب میں ڈال دے تاکہ وہ یہودی اپنا شوق پورا کر لے اور مچھلی کھا لے، اور دوسرے فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں مسلمان کے پاس جا کر کے اس کی الماری میں روغن زیتون رکھا ہوا ہے، اسے گرا دے اور اسے خراب کر دے تاکہ وہ مسلمان وہ روغن زیتون نہ کھا سکے۔ چنانچہ وہ فرشتے جب جانے لگے تو راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ انہیں بڑا تعجب ہوا، لیکن چونکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے ان دونوں نے اپنا اپنا کام کو انجام دے دیا۔ لیکن اس کے بعد جب دونوں اپنے کام کو انجام دے کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، ہم نے تو اپنا کام کر لیا لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا، آپ نے اس کا روغن زیتون ضائع کرا دیا۔ دوسری طرف یہودی تھا، حالانکہ اس کے پاس مچھلی موجود بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ نے اسے مچھلی کھلائی۔ اس لیے ہماری یہ سمجھ میں یہ واقعہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم کو ہمارے کاموں کے حکمتوں کا پتہ نہیں، بات دراصل یہ ہے ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے، چونکہ کافر بھی دنیا میں کچھ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مثلا کبھی صدقہ خیرات دے دیا، کبھی کسی کی مدد کر دی، اس کے یہ نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے یہاں مقبول نہیں، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے ان کے نیک اعمال کا حساب برابر ہو چکا ہو اور ہمارے ذمے اس کے کسی نیکی کا بدلہ باقی نہ ہو۔ اور مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا ہی میں چکا دے تاکہ جب ہمارے پاس آئے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے۔ چنانچہ اس یہودی نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ہم نے تمام کا بدلہ دے دیا تھا، بس ایک نیکی کا بدلہ باقی تھا۔ اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا، اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا تاکہ اسے ایک نیکی کا بدلہ بھی ہم دے دیں۔ دوسری طرف مسلمان، اس کے باقی سارے گناہ معاف ہو چکے تھے، البتہ ایک گناہ اس کے سر پر باقی تھا اور یہ ہمارے پاس آنے والا تھا۔ اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آتا تو اس کا یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتا، اس لیے ہم نے چاہا اس کا روغن زیتون ضائع کر کے اس کی خواہش توڑ کر اس کے دل پر ایک چوٹ اور لگائے اور اس کے ذریعے اس گناہ کو بھی معاف کر دے تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر آئے۔ بہرحال اللہ کی حکمتوں کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ کیا ہماری چھوٹی سی عقل اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کا ادراک کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنے بڑے کائنات کو چلا رہے ہیں، ہماری چھوٹی سی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کون سی حکمت جاری کر دے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، پہلے زمانے میں جب لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے کسی شیخ یا بزرگ کے پاس جاتے تو بزرگ اور شیخ ان سے بہت سے مجاہدات اور ریاضتیں کرایا کرتے تھے۔ یہ مجاہدات اختیاری ہوتے تھے۔ اب اس موجودہ دور میں وہ بڑے بڑے مجاہدات نہیں کرائے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مجاہدات سے محروم نہیں کیا، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں سے اضطراری مجاہدات کرایا جاتا ہے، اور ان اضطراری مجاہدات کے ذریعے انسان کی جو ترقی ہوتی ہے وہ اختیاری مجاہدات کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔
चुनांचे साहबे कराम की जिंदगी में इख्तियारी मुजाहदात इतने नहीं थे। मतलब उनके यहाँ ये नहीं था कि जानबूझकर फाका किया जाए या जानबूझकर तकलीफ बर्दाश्त की जाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इस्तिरारी मुजाहदात बहुत थे। चुनांचे कलीमा तय्यबा पढ़ने की पादाश में उनको तपती हुई रेत पर लेटाया जा रहा था, सीने पर पत्थर की सीलें रखी जाती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने की पादाश में उन पर ना जाने कैसे कैसे जुल्म किए जाते थे। ये सब मुजाहिदात इस्तिरारी थे। ये सब इस्तिरारी मुजाहिदात के नतीजे में उनका मकाम इतना बुलंद हो गया, अगर कोई गैर सहाबी उनके मकाम तक पहुंचना चाहे तो वो कभी भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए फरमाया कि इस्तिरारी मुजाहिदात से दर्जात ज़्यादा बुलंद होते हैं और इंसान इससे ज़्यादा तरक्की करता है। लिहाजा इंसान को जब तकालीफ, परेशानी और बीमारियां आ रही है, ये इस्तिरारी मुजाहिदात कराए जा रहे हैं। जिसको हम तकलीफ समझ रहे हैं, हकीकत में वो अल्लाह ताला की रहमत और मोहब्बत का उन्वान है। मसलन एक छोटा बच्चा है, वो नहाने और हाथ धोने से घबराता है और उसको नहाने से तकलीफ होती है, लेकिन माँ ज़बरदस्ती पकड़ कर उसको नहला देती है, उसका मैल कुचैल दूर करती है। अब नहाने के दौरान वो रोता भी है, चीखता भी है, इसके बावजूद माँ उसको नहीं छोड़ती। अब वो बच्चा तो ये समझ रहा कि मुझ पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, मुझे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, लेकिन माँ शफ़क़त और मोहब्बत की वजह से माँ नहला रही है, उसका मैल कुचैल दूर कर रही है और उसका जिस्म साफ कर रही है। चुनांचे जब वो बच्चा बड़ा होगा, उस वक्त उसकी समझ में आएगा कि ये नहलाने का जो काम मेरी माँ करती थी वो बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त का अमल था, जिसको मैं जुल्म और ज़्यादती समझ रहा था। अगर मेरी माँ मेरा मैल कुचैल दूर न करती तो मैं गंदा रह जाता। इसी तरह जब इंसान आखिरत में पहुंचेगा और हमें इसका पता चलेगा, तब हमें एहसास होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर जो बीमारियां और परेशानियां भेज रहे थे, वो हमसे हमारी गंदगी को दूर करने के लिए कर रहे थे। तरीके से अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को तकलीफ और मुसीबत देते हैं तो वो उसके गुनाहों को दूर करने के लिए देते हैं, और जब हम आखिरत में पहुंचेंगे तब हमें ये एहसास होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो ये तकलीफ देते थे दरअसल हमारे लिए भलाई करते थे। अगर ये तकलीफ और मुसीबत पर हम सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए आखिरत में थवाब का जरिया बनेगा, लेकिन अगर हम तकलीफ पर गिला और शिकवा करने लगेंगे तो उल्टा हमारे लिए अजाब ही होगा। इसीलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके से दीनी इल्म आप तक पहुँचता रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।